قرآن کا 115واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پڑھنے سے پہلے آئیے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیں۔ سورہ التوبہ میں فرمایا، آیت 75، 76 اور 77 میں فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ آخَذَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں، عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، البتہ اگر دیوے گا ہم کو فضل اپنے سے، لا نصدقن، البتہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ہو جائیں گے ہم صالحوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، عطا کیا ان کو فضل اپنے سے، باہلو، بہیلی کی، کنجوسی کی، اپنا ہاتھ روک لیا خرچ کرنے سے، بھی ساتھ اس کے، وتولو، اور پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ فعاقبہم، پس اثر دے گیا ان کو، ان کے پیچھے لگا، نفاقن فی قلوبہم، نفاق بھی دلوں کے، الی یومی یلقونہ، طرف دن ملاقات اس کے کی، بما احلف اللہ، ساتھ اس چیز کے خلاف کیا اللہ کا، ما وعدوہ، جو وعدہ دیا تھا اس کو، وبما کانوا یکذبون، اور باس اس کے تھے وہ جھوٹ بولتے، جھٹلاتے۔ یہ تین آیات ایک شخص تھا، ثعلبہ بن حاطب، حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آپ نے اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ جو تھوڑے مال میں شکر گزار اللہ کے جو بندے ہیں وہ بہترین ہیں اس سے کہ تم زیادہ مالدار میں اللہ کے ناشکر بندے بن جاؤ۔ تو اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ اس کا اصرار جاری رہا کہ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا کیجیے۔ اور اس کے اس طرح اصرار کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی تو وہ پھر مالدار ہو گیا۔ حتیٰ کہ جو مدینے کی گلیاں تھی، اس کی جو تھا اس کے جو بھیڑ بکریاں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عنایت کی، تو وہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے نا، اس سے جو ہے سمانے سے جو ہے نا اتنی کثرت ہو گئی تو مدینہ کی گلیوں میں نہ سما سکی، تو وہ پھر ادھر سے دوسرے جگہ شفٹ ہو گیا۔ تو اس طرح وہ جو ہے نمازوں میں بھی پھر کم نظر آنے لگا۔ اس نے نمازیں بھی چھوڑ دی آنا، پھر عید گاہ پہ بھی آنا چھوڑ دیا، نماز جنازہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح وہ اتنا اپنے مال میں جو ہے بزی ہو گیا، مصروف ہو گیا، اس کو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، مال نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو جب خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ تو اس نے اس آدمی سے کہا کہ جیسے کافروں سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، ویسے اب تم
वसूल करोगे हमसे जो है काफरों की तरह। तो उसने ये अल्फाज कहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अफसोस है सालबा पर, उस पर अफसोस किया। तो फिर इसके बाद जो है ये 3 आयत उतरी उसके बारे में, तो उसे पता चला कि मेरे बारे में अल्लाह ताला ने आयत उतारी हैं। तो वो फिर भागा भागा आया ज़कात देने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और शर्मसार बहुत हुआ। तो आपने उसकी जो है ज़कात लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अल्फाज ही बहुत बुरे बोले थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अदुली की थी, कहना नहीं मानना था। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज़कात लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी यही सिलसिला रहा, उन्होंने भी उसकी ज़कात कबूल ना की। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी उसकी ज़कात कबूल ना की गई। फिर हज़रत अली के दौर में भी उसका जो है ना कबूल नहीं की गई, हत्ता कि हज़रत उस्मान के दौर में जो है वो जो है इसी नफाक में जो है उसका इंतकाल हो गया। कहने का ये मकसद है कि अगर अल्लाह ताला ने माल अदा दिया है तो उसमें जो है जो हिस्सा बनता है ज़कात के ज़रिए गरीबों का, तो वो अदा करना जो है बेहद ज़रूरी है। मेरी जो है करीबी मालूमात में गुज़रा है कि लोग जो है अपनी जो है उधर वो जो ईसाइयों को दे ज़कात नहीं, उनके मज़हब में तो उनको ज़कात देना तो जायज़ भी नहीं है उनका। तो उसमें लोग जो है अपनी बैंक में नाम भी जो है लिख देते हैं, मज़हब ईसाइयत लिखवा देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमें ज़कात ना देनी पड़े। तो नौज़ुबिल्लाह जी बहुत ही बुरी बात है। जो अल्लाह ताला ने जो माल नायत किया है तो उसमें गरीबों का हक बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम ही इसीलिए रखा कि आजमाइश के तौर पर के अमीरों की कि क्या जो है अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं। अल्लाह ताला ने ये आयत भी उतारी, साथ ये भी ज़कात देने, ज़कात नमाज अदा करें, ज़कात अदा करें, ये कहने के साथ साथ ये और अल्फाज में भी इजाफा किया कि लन तनालुल बिर्रा, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँचोगे जब तक जो पसंदीदा चीज़ जो अपनी अल्लाह की राह में ना खर्च करो। तो सहाबी जो है बढ़ चढ़ कर उन्होंने जो है अपने इतने इतने खूबसूरत बाग, जो नबी पाक सल्लल्लाहु भी सुकून के लिए उधर जाके बैठते थे, उन्होंने वो इतने खूबसूरत बाग जो अल्लाह की राह में दे दिए। तो जो है और एक और खूबसूरत आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी जो है ये दिखाई है बेनियाजी, कि फरमाया कि ना मुझे कर्ज़ हसना दो। कैसे कर्ज़ हसना के जो गरीबों को जो है मेरे बंदे जो गरीब है उनको जो उन पर खर्च करोगे अपना माल, तो ये मुझे कर्ज़ हसना देना है कि मैं तुम्हें बेहतरीन तुम्हारी नीयतों के मुताबिक फिर जो है उसे लौटाऊंगा तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका अजर देकर। तो ये जो है इस अल्लाह ताला की ये जो हिकमत है, उसने जो है मेरी गरीबी का निज़ाम रखा है, अमीरों की आजमाइश के लिए रखा है कि वो क्या अपना जो है माल खर्च करते हैं गरीबों पर, उन पर हाथ रखते हैं, जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं उनको पूरा करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये सारा कुछ जो है आजमाइश के तौर पर ऐसे किया गया कि जो जो अल्लाह ताला के ईमान वाले लोग हैं मजबूत ईमान में, वो इसमें पूरे पूरे उतरेंगे अल्लाह ताला के अहकाम में, और नबी पाक सल्लल्लाहु के अहकाम में पूरे पूरे उतरने वाले हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अगर माल दिया है तो गरीबों यतीमों मस्कीनों पर जो है खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, हमें बहीली से बचाए, और अपना जो दिया है फजल किया है हम पे
تو اس میں ہم صدقہ خیرات دل کھول کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو جو وعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہم وعدہ جو ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ دیا ہے تو ہم تیرے جو ہے غریب بندوں میں، تیرے یتیم بندوں میں خرچہ کریں گے تو اس کے ہم خلاف نہ چلیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے جو ہے پناہ دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق تقاتے ہی، حق ڈرنے اس کے کا. ولا تموتن، اور مت مرو تم الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہو. واعتصموا، اور محکم پکڑو، بحبل اللہ جمیعا، ساتھ رسی اللہ تعالیٰ کی کو سب. ولا تفرقوا، اور مت جدا جدا ہو تم. واذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ تعالیٰ کی کو علیکم، اوپر اپنے، اس کنتم جس وقت تھے، اعداء دشمن، فالف پس الفت ڈالی، بین قلوبکم درمیان دلوں تمہارے کے، فاصبحتم پس ہو گے تم، بنعمتی ہی، ساتھ نعمت اس کی کے، اخواناً بائی بائی. وکنتم، اور تھے تم، علی شفا حفرتن، اوپر گڑھے کنارے، من الناری آگ سے، فانقذکم پس چھڑایا تم کو، منہا اس سے. کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم واسطے تمہارے، آیاتی ہی آیات اپنی، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ. ولتکن منکم، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے، امتن ایک امت، ایک جماعت، یدعونا بلا میں، علی الخیری طرف بلائی کی، ویامرون اور حکم کریں، بالمعروفی ساتھ بلائی کے، ساتھ نیکی کے، وینہونا اور منع کریں، عن المنکری برے کاموں سے، واولئک اور یہ لوگ، هم المفلحون وہی ہیں فلاح پانے والے. ولا تکونوا، اور مت ہو، کالذین مانند ان لوگوں کی، تفرقوا جنہوں نے فرقہ فرقہ کیا دین کو، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعدی پیچھے اس کے، ما جاءہم البینات جو آئی ان کے پاس دلیلیں، واولئک یہ لوگ، لہم واسع ان کے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں. فرمایا، اے ایمان والو، مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنے تک اسلام پر قائم رہو. مسلمان ہو کر مرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی دین یا قرآن و سنت کو. اس میں جدا جدا فرقے بنا کر پھوٹ مت ڈال لو، جس طرح یہود و نصارہ نے الگ الگ فرقے کر لیے، اور اللہ کا وہ احسان نعمت یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو جو ایک 73 میں سے ایک فرقہ ہوگا وہ جو ہے صحیح اپنے جو ہے قرآن و حدیث پر جو ہے پابند ہوگا. اس کے جو ہے باہر بیتیں جو ہے اپنے پاس سے دین نہیں شامل کرے گا، تو وہ ایک ہی درست فرقہ ہوگا جو کہ اس حق رکھے گا کہ اس نے اللہ کے جو ہے قرآن آیا، جو ہے سنت آئی، جو اس پہ قرآن و حدیث
جو قرآن و سنت، جو قرآن اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جس نے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکام پہنچائے اس کی پیروی کی، حکام مانے، تو وہ 73 میں سے ایک فرقہ ہوگا ان میں، اور اپنے پاس سے انہوں نے باتیں جو ہے اپنے پاس سے دین سے نہ بنائی ہوں گی، گڑھی ہوں گی، تو ایسا ایک ہی 73 فرقوں میں سے جو ہے ایک فرقہ ہوگا، صرف وہ کام کرے گا جو قرآن و حدیث کی جس پہ مہر لگی ہوگی۔ اس کے باہر وہ جو ہے نئی نئی دین میں جو باتیں داخل ہو گئی ہوں گی ان کو اپنی زندگی میں وہ شامل نہیں کرے گا، صرف اسلام کا جو قرآن و حدیث کا جھنڈا ہے اس کو آپ نے جو ہے ہاتھ میں تھامی رکھے گا، تو ایسا ہی جو فرقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صف میں شامل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صف میں شامل ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث جس میں اللہ کے احکام کی، قرآن کی، اور جس میں حدیث کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مہر لگی ہو، ہمیں ان احکاموں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا جس طرح یہود و نصارہ نے الگ الگ فرقے لیے اور اللہ کا وہ احسان نعمت یاد کرو اے اوس اور حضرج کے لوگوں، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور تم بھائی بھائی بن گئے اور تمہاری آپس کی لمبی لڑائیاں ختم ہوئیں۔ جاہلیت کے دور جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو ہے ان اوس حضرت کے جو لوگ تھے، مدینے کے جو لوگ تھے، ان میں جو ہے آپس میں جو ہے اتنی لڑائیاں سخت لمبی لمبی ہوتی تھی۔ ایک جو کسی کی بندہ مارتے تھے تو وہ پھر اتنی نسلیں ان کی ختم کر دیتے تھے، اور 40 سال تک ان کی یہ لڑائیاں جو ہے نا معمولی باتوں پہ جو ہے نا ان کی 40 سال ان کی لڑائیاں جو ہے چلتی تھیں۔ تو جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان نے جو ہے ان میں جو ہے جاہلیت کی یہ لڑائیاں ختم کی اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم ایسے دشمن تھے آپس میں کہ تمہارے دلوں میں جو ہے الفت ڈالی گئی، اسلام نے الفت ڈالی اور تم بھائی بھائی بن گئے اور تمہاری آپس کی لمبی لڑائیاں ختم ہوئیں۔ یہ اس کا بڑا فضل تھا تم پر، اور تم آگ دوزخ کے گڑھے آ لگے تھے، تم اس میں گرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انصار کے قبیلے اوس و حضرج کے اتحاد اور اتفاق کا یہود کو بہت حسد تھا۔ ایک روز شاس بن قیس یہودی ان کی مجلس کے پاس سے گزرا، انہیں اکٹھے بیٹھے دیکھ کر جن بن گیا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو بھیجا کہ انصار کی مجلس میں جا کر جنگ بیعص کا تذکرہ شروع کر دو، اوس و حضرت نے جو شعر مقابلے میں کہے ہیں اسے جا کر دہراؤ۔ ایسے کرنے سے ان میں پرانی دشمنی کے جذبات بیڑک اٹھے اور تلواریں اٹھا لیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو مہاجرین کو لے کر فریقین کو ٹھنڈا کیا۔ اس پر یہ آیات اتری، پھر فرمایا کہ تم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جماعت ہونی چاہیے۔ اس دور اندیشی کی وجہ سے دین آج تک قائم دائم ہے۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے، امر بالمعروف نہی یعنی اچھے کاموں کا حکم دینا، و نہی عن المنکر اور برے کاموں سے منع کرنے والی جماعت ہی فلاح و کامیابی پانے والے ہیں۔ مسلمانوں، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، یہی لوگ عذاب عظیم پائیں گے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اے اللہ ہمارے نفع میں علم میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے نفع میں علم میں اضافہ فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہم پہ رحم، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، انہوں نے ہمیں چھوٹا ہوتا پالیا، اللہ تو ان پہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تو اس جامع دعا کا اللہ تعالیٰ ہم پہ جو ہے رحمت کر دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ دنیا اور آخرت ہماری حسنہ بنا دے۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر السقما۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر السقما۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر السقما۔ اے اللہ، اے حلق و رازق، اے دنیا و زمین و آسمان کے مالک، اے ہر چیز کے مالک و مختار، ہر چیز کو پیدا کرنے والے حالق و رازق، اللہ تو ہمیں جو ہے ہماری زندگیاں ہمیں اور مسلمانوں کو اور ہمارے عزیز اور قارب کو اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے۔ اللہ تیرے ہاتھوں میں شفائیں ہیں، اللہ تیرے ہاتھوں میں ہی صحت تندرستی ہے، اللہ تو ہمیں صحت دے دے، اللہ اس ہزار نعمت سے ہمیں نواز دے، اللہ شفاؤں والیاں مریضوں کو زندگیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے، اللہ تیرے ہاتھوں میں صحت سلامتی ہیں، اللہ تو ہمیں اللہ شفائیں دے دے، اللہ صحتیں دے دے، تندرستیاں دے دے، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں صحت والیاں سلامتی والیاں زندگیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے دے، اللہ تو روزیوں کا مالک ہے، اللہ تو روزیاں دینے والا ہے، اللہ پتھروں کے اندر اللہ کیڑوں کو روزیاں دینے والے، حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کی دریاؤں کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر کے اندھیروں سے پکار سننے والے، اللہ تو ہماری پکار سن لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھ، اللہ ہمارے سروں پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ ہمیں اپنے خاص کرم سے نوازنا، اللہ ہمیں اپنے بڑے فضل سے نوازنا، اللہ تجھ سے اللہ مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے روزیاں مانگتے ہیں، تو حلق و رازق ہے مخلوق کا، اللہ تو مخلوق کا حلق و رازق ہے، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ ہمیں اچھے اچھے کھانوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ ہمیں اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ ہمیں اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے، اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے، اللہ اچھے اچھی پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ پھلوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ پھلوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ پھلوں کا رزق کثرت سے دے، تو رحم فرما ہمارے حالوں پہ۔ اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ رزق میں اضافہ کر دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ تنگ دستیاں دور فرما، اللہ کشادگیاں کر دے، اللہ فراوانیاں کر دے، اللہ خیر و برکت والا رزق دے دے، اللہ تیرے خزانے بڑے پرے ہیں، اللہ اپنے بڑے پرے خزانوں سے عنایت کر دے،
اللہ روزیاں فراہ کر دے، اللہ روزیاں فراہ کر دے، اللہ کھلا رزق دے دے، اللہ فراوانی والا رزق دے دے، عافیت والا رزق دے، خیر و برکت والا رزق دے۔ اللہ تو سن لے فرجاد ہماری۔ اللہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ ہر ضرر والی چیز کے تو آڑ بن جانا، اللہ ہر ضرر والی چیز سے تو بچانا اور آڑ بن جانا، اللہ تو ہر جو ہے تکلیف پہنچانے والی، ضرر پہنچانے والی اللہ اذار سے تو بچانا، اللہ تو آڑ بن جانا۔ اللہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ میاں بیوی کے تو جوڑے بنائے ہیں، اللہ انہیں ان میں الفتیں ڈال، اللہ انہیں اتفاق سلوک دے، انہیں شاد باد رکھنا، اللہ جو بچے دیے ہیں اللہ اولاد دی ہے اللہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، دل کا سکون بنانا، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، دل کا سکون بنانا، اللہ تو کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ تو کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، تو ولی نصیب بننا، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، قدم قدم پہ کامرانیاں دینا، اللہ تو ولی نصیب بننا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ پردیسیوں کو تو اپنی زمان میں رکھنا، اللہ اولاد سمیت اللہ تو انہیں حفاظتوں میں رکھنا، اللہ ترقیاں دینا، خوشحالیاں دینا، اللہ تو ولی نصیب بن جانا، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، اللہ قدم قدم پہ کامرانیاں کرنا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، تیرے ہاتھ میں عزت وقار ہے اللہ، تو بندے کے ہاتھوں سے نہ اللہ یہ بندوں کے ہاتھوں میں نہ دینا، اللہ تیرے ہاتھوں میں عزت وقار ہے، اللہ تو عزت وقاروں والیاں زندگیاں دینا، اللہ تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں ہی عزتیں ہیں، اللہ تو عزت و وقار کی زندگی دینا، اللہ اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ جو مسلمان وفات پا چکے ہیں اللہ ان سب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دینا، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ جو عزیز و قریب وفات پا چکے ہیں اللہ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دینا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، اللہ تو بچیاں رحمتیں دی ہیں اللہ تو ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ جو والدین پریشان ہیں بچیوں کے رشتے کے لیے اللہ تو ان کے نیک رشتے گار لیا، یا مسبب الاسباب بن کے شادیوں کو بندوبست کر دے، اللہ تو بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز دے، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرما، اسے خوشحالیاں اور ترقیاں دے، اللہ جو مکمل لا الہ الا اللہ پر اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا اللہ، لیکن برائے اس کے برعکس ہوا، اس کے بچے بچیاں اللہ مندروں والی کی غیر مسلموں کی تقلید میں لگ گئے اور احکام الہی تیرے چھوڑ دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ دی، ان کے احکام چھوڑ دیے، پردے کا حکم آیا تو ساری رات عورتیں جو ہے اپنا پردہ تیار کر کے جاگتی رہیں اور اپنا پردہ تیار کر کے باہر نکلی، اتنی سبقت لے جانے والی بلائیوں میں فاستبقوا الخیرات کا نمونہ تھی، اللہ ہمیں بھی اللہ ایسا ہی نمونہ بنا، اللہ ان بچیوں کو ہدایت دے اپنا ایمان اوڑھنے کی،
اپنا اسلام موڑنے کی، اپنی مسلمانی اوڑھنے کی، انہوں نے مندروں والے اور غیر مسلموں کے ہاتھوں جو ہے پکڑ کے اپنی مسلمانی چھوڑ دی ہے۔ تو انہیں ہاتھ کاملا اجلا دیکھو کہ بالیاں جو اتارے نوستیں اور ربڑ بینڈ اتارے، اپنی نوستیں اتاریں اور پنٹے شٹے اتاریں اور اپنی جو ہے اسلامی لباس زیبتن کریں۔ اللہ تو انہیں ہدایت کاملہ اجلا دے۔ اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما۔ اللہ عزت و وقار کی زندگی دینا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں پر اپنی رحم کی قلم پھیر دے۔ اللہ سے آکار ہے لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو سمیع الدعا ہے، اللہ تو سمیع الدعا ہے، غفور الرحیمی ہے تیری ذات۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، تو ہم پہ مہربان ہو جا، اللہ تو ہم پہ مہربان ہو جا۔ اللہ بری چیز ہے بد نظر، اللہ ہمیں بد نظر سے بچانا، اللہ بد نظر سے بچانا، اللہ بد نظر سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا۔ اللہ حسد کے حسد سے بچانا، اللہ حسد کرنے والوں کو بھی تو نے ہی عنایت کیا ہے، اور اللہ جس سے یہ حسد کرتا ہے اسے بھی تو نے ہی عنایت کیا ہے۔ اللہ پھر حسد کس چیز کا؟ اللہ تو حسد بری سے بچا کے رکھنا، اللہ حسد بری چیز سے بچا کے رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنا متاع رکھنا، کسی کا متاع نہ کرنا، اپنا متاع رکھنا۔ اللہ تیری متاجی اچھی چیز ہے، اللہ اپنا محتاج رکھنا، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کرنا، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانا۔ اللہ جن کو کاروبار نہیں دیے اللہ انہیں کاروبار دے دے، اللہ انہیں اپنے پاس سے کاروبار دے دے، جنہیں دیے ہیں انہیں وسیع کر دے، انہیں قائم دائم رکھنا اور وسیع کر دے۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جوڑیاں مرادوں سے بھر دے۔ اللہ مریضوں کو صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ مریضوں کو صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے۔ اللہ صحت و سلامتی والیاں ہمیں اور مسلمانوں کو اور ہمارے عزیز و قارب کو صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے۔ اللہ خوشحالی والیاں زندگیاں دے، اللہ راحت والیاں زندگیاں دے، اللہ خوشیوں والیاں زندگیاں دے، عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، نعمتوں والیاں زندگیاں دے۔ اللہ انعام کر دے ہم پہ، اپنے انعام کر دے، اللہ تو ہم پہ اپنے انعام کر دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کس طرح پہ جائیں گے؟ اللہ ہماری بچوں کو نمازی بنا، اللہ انہیں دین کا عادی بنا، اللہ انہیں دین کا عالم بنا، اللہ نے دین کا فاضل بنا، اللہ تو انہیں دین کا عالم فاضل بنا، انہیں کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ انہیں کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا۔ اللہ تو ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آئیں، اللہ تو ناز شریف کی آوازیں آئیں، اللہ جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی کامیابیاں کامرانیاں دینا، انہیں بھی کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ انہیں بھی کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا۔ اللہ کامیاب کر کے ادارے سے فارغ کر، اللہ کامیاب کر کے ادارے سے فارغ کر، تو قدم قدم پہ آسانیاں کر، کامیابیاں دے، تو ولی و نصیر بن جانا۔ اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہمیں عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے عزت وقار، اللہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دینا۔ اللہ لوگ تو بڑے ہی بے فیض ہیں، اللہ تو اپنی فیضیاں ہم پہ کر دے، اللہ تو ہم پہ اپنی فیضیاں کر دے، اللہ تو ہمیں اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ رحم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین، تیری بلند صفتوں میں سے صفت ہے اللہ فلسطین پہ رحم فرما۔ اللہ انہیں جہاد کر رہے ہیں، تو اللہ ان کا جہاد قبول کر، اللہ شہادت قبول کر، اللہ انہیں سکون والی زندگی دے، اللہ انہیں سکون والی زندگی دے، اللہ ظالم قوم سے ان کے نجات دے، اللہ ظالم قوم سے، اللہ جو پاک زمین ہے، اللہ تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اللہ تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، تو ان پاک زمینوں کو اللہ نجس والے لوگوں سے اللہ پاک کر دے، اللہ مبارک قدم انبیاء کے پڑے ہیں، اللہ تو اس کی لاج رکھ لے، اور اللہ ان نجس والے لوگوں کو اس زمین سے تو نکال، اللہ تو فلسطین کی مدد کر، اللہ تو فلسطین کی مدد کر دے،
اللہ تو رحم فرما دے ہمارے حالوں پر رحم فرما، اللہ تو سمیع الدعا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔